बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हस्पतालों की सूरत हाल के ऊपर। सेहत के हवाले से जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उसके अंदर एक बड़ी वजह चेक एंड बैलेंस का ना होना है। जिस तरह से अस्पतालों के अंदर नर्सेज और साथ साथ अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वो भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूटी से गफलत बरतते हैं। हालांकि जब हम इवन मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक जिक्र आता है जॉब सिग्निफिकेंस का। तो डॉक्टर की, नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की या जो रेस्क्यू ऑफिसर्स हैं, इनकी ड्यूटी दूसरी ड्यूटी से ज़रा हट के होती हैं। इनके अंदर वैसे तो हर जॉब के अंदर ही आपका पैशन होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए, क्योंकि आपको दिन रात का अंदाज़ा नहीं होता अपने काम के दौरान। और आप जिस तनदही से काम कर रहे होते हैं उसके अंदर गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं होती। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बहुत से शहरों के अंदर ऐसे वाकयात आ रहे हैं जिसके अंदर मरीज जो है वो लापरवाही का शिकार हो रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑन ड्यूटी। ये सिर्फ इसी हवाले से नहीं है, अगले प्रोग्राम में एक और डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि उस डिपार्टमेंट का भी किस तरह से हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया और उससे क्या नुकसान हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मोहम्मद शफीक खान सरगोदा से रिपोर्टर मौजूद हैं, हमारे साथ हनीफ पताफी साहब एडवाइजर ऑन हेल्थ टू सीएम पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शफीक साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, बताइएगा कि सरगोदा के अस्पताल के अंदर क्या वाकया पेश आया। जी बिल्कुल, रीजन सरगोदा का वाहिद जो है टीचिंग हॉस्पिटल है जो 700 बेड्स पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर ट्रीटमेंट तो डॉक्टरों की है ही नहीं। डॉक्टर जो है वो ढूंढे से नहीं मिलते। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो सुबह के वक्त आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर, अस्पतालों में। जो पूरे रीजन सरगोदा, मियां वाली बकर, खुशाब से जो या सरगोदा की सराउंडिंग से जो मरीज यहाँ पर आता है वो बेबस और लाचार जो है वो इंतजार में बैठा रहता है कि किस वक्त डॉक्टर आए और किस वक्त चेकअप करवाएं। यहाँ पर MRI के हवाले से, CT स्कैन के हवाले से, एक्सरे मशीनों के हवाले से जो है वो शदीद जो है यहाँ पर तकलीफ में जो है वो मरीज मुब्तला है, क्योंकि CT स्कैन जो है वो महीने में 20 दिन जो है वो खराब रहती है। इसी तरीके से MRI है, अगर आज वहां मियां वाली से कोई शख्स यहाँ पर MRI के लिए आया जिसकी डेट थी, तो डॉक्टर मौजूद ना होने की वजह से उसके MRI का रिजल्ट नहीं उसको दे पाते, और जो डॉक्टर हैं वो चूंकि आते ही नहीं है, तो लोग जो है शदीद परेशानी से दो चार हैं। खून में लथपथ मरीज जो है वो बर वक्त 1112 जो है वो इमरजेंसी में पहुंचाती है, लेकिन इमरजेंसी में भी डॉक्टर का फुकदान है। मोबाइल जो है वो आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहिबान हैं या पैरामेडिक्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, मोबाइल में जो है खुशगपियों में लगे रहते हैं, और खून में लथपथ मरीज जो है वो जिंदगी की बाजी जो है केयर ना होने पर हार जाते हैं। इसी तरीके से जो DH की हॉस्पिटल सरगोदा है, ये मसाइल की हमाजगा बना हुआ है। डॉक्टर जो है वो नहीं मिलते, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मसला है वो टीचिंग हॉस्पिटल का जो स्टाफ है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंडर आता है वो, और जो डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ है जो MS के अंडर आता है, इनका आपस में लड़ाई झगड़ा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, और रोज जो है वो जो हॉस्पिटल है वो मैदान जंग की जो है सूरत इख्तियार कर जाता है। जो मरीज हैं वो सिर्फ डॉक्टर साहिबान को ही देखते रहते हैं। इस हवाले से जो है मुतअद्दिद अमवात जो है हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इस हॉस्पिटल की जो है वो रोशनी बदली, डॉक्टरों का जो है बर वक्त आना वो मुमकिन नहीं बनाया जा सका। और राइट शफीक साहब, वापस आपकी तरफ में आता हूँ। हनीफ पताफी साहब मौजूद हैं। हनीफ साहब, सर बताइएगा कि क्या लाया अमल है हुकूमत का इस तरह के मसाइल से निमटने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का हेल्थ इस वक्त फोकस है। मैं अगर बात करूं कि जब से हमारी PTI की गवर्नमेंट आई है, 15,000 से ज्यादा डॉक्टर हमने PPSC के थ्रू 15,000 से ज्यादा डॉक्टर तैनात किए हैं। तकरीबन बाकी तमाम शोबों में बैन के बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट में बैन लिफ्ट किया गया, और 30,000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए। तकरीबन पंजाब में कुछ 10 से ज्यादा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं। हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट फराहम किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं कुछ हद तक आपसे एग्री करता हूँ। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है, जैसे आप सरगोदा में फरमा रहे हैं, तो इसीलिए हम ये MTI आ रहे हैं जो पहले फेज में टीचिंग हॉस्पिटल पे नाफिज किया जाएगा MTI एक्ट, कि जो सीनियर डॉक्टर या जो जूनियर डॉक्टर जो टाइम पे नहीं आते, जो सजा और जजा का कानून होगा, तो उसमें काफी हल्डल आई, काफी मसाइल के बावजूद असेंबली से वो बिल पास हो चुका है। तो इंशाल्लाह उसको हम टीचिंग हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसको ऐसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेके आएंगे। इसमें काफी मसाइल का भी सामना रहा है।
آپ کو پتا ہے ڈاکٹرز کی یونین ہے، مسائل ہیں، تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا. اچھا، اس پہ سر دو تین چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ ہی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہا پنجاب میں ہیلتھ فوکس ہے. فوکس ہونے کے باوجود ہمیں 3 سال لگ گئے بل پاس کروانے میں، اور ابھی بھی ہم یہ سن رہے ہیں آپ سے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں ٹیچنگ ہسپتالوں پہ، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ہسپتالوں کے اوپر بھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. تو 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے حکومت کے پاس، اور اس عرصے کے دوران کچھ ریزلٹس جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. اتنی سلو سپیڈ سے کیوں کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، انہوں نے جہاں پہ ڈاکٹر کی ڈیفیشنسی کی کمی تھی، جہاں پہ پیرامیڈیکلز کی کمی تھی، وہ تو ہم نے تعینات کر دیا، لیکن ان کے رویے ٹھیک کرنا، ان کے لیے پالیسی بنانا، اس پہ امپلیمنٹ کرنا، ہر جگہ پہ یونین ہے، اس میں لوگ اور جو پچھلے 50 سال سے ہمارا ایک فرسودہ نظام ہے اس کو ٹھیک ہے. جو خان صاحب کہتے ہیں نا، تبدیلی جو ہے وہ سوچ نہیں ہے جس کو ہم یاب کر دیں گے، اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ اس میں کمیٹڈ ہے ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان گلزار صاحب، اور بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹیچنگ ہاسپٹل میں کافی حد تک معاملات بہتر بھی ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ مزید اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ایم ایس صاحبان ہیں، جو سی او صاحبان ہیں، ان کو ٹارگیٹ دیے گئے ہیں کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں آتے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کریں. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور مزید آپ انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اچھا شفیق صاحب، تھوڑا سا ایک کمپیریزن دے دیں آپ اپنے ارد گرد کے ہسپتالوں کا، جو ماضی کی حکومتوں کے اندر پرفارمنس کیسی تھی اور اس حکومت کے اندر پرفارمنس کیسی ہے. کیا یہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح جیسے ان کی پرفارمنس تھی ویسے ہی چل رہی ہے ہسپتالوں میں، بہتر ہوئی ہے یا کمی واقع ہوئی ہے اس میں؟ سابقہ ادوار میں دیکھا جائے تو جو مینجمنٹ تھی ہاسپٹلز کی وہ بہت بہتر تھی، جو چیک اینڈ بیلنس تھا بہت بہتر تھا، اور شکایات بھی جو ہے عوام کی تھی لیکن بہت کم تھی. لیکن اس حکومت میں تو ایسا سمجھیں کہ ڈاکٹروں کو انہوں نے بالکل بے لگام ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ کیئر نہیں کرتے، ہاسپٹل نہیں آتے. اور جو اس وقت کے حالات ہیں ہاسپٹل سرگودا کے ڈی ایچ کیو کے انتہائی کریٹیکل ہیں. برن یونٹ یہاں پر نہیں ہے، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ٹریٹمنٹ کی جا سکے، انہیں فوراً جو ہے لاہور یا فیصل آباد ریفر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو سرجری کے وارڈ ہیں وہ نہیں ہے. نیورو سرجن عرصہ 20 سال سے یہاں نہیں ہے. ایک نیورو سرجن تھے، وہ 10 سال سے جو ہے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اس کے بعد نیورو سرجن دیکھنے کو نہیں ملا. جو حادثات کا شکار افراد ہیں وہ آتے ہیں ہیڈ انجری کے، انہیں 15 منٹ 20 منٹ میں جو ہے وہ لاہور یا فیصل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یہاں پر نیورو سرجن یا آپریٹ کس نے کرنا ہے. اکثریت جو ہے ایک سال میں 5500 افراد جو ہے وہ لاہور اور فیصل آباد ریفر کیے گئے ہیں، جس میں سے 5400 بندہ جو ہے وہ موقع پر ایکسپائر ہو گیا یا راستے میں جاتے ہوئے ایکسپائر، وہ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ گرفت ہے اس وقت کی حکومت کی. انتہائی جو ہے وہ تذلیل کے مناظر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرگودا میں دیکھے جاتے ہیں. مریض کو جو ہے خون میں لت پت پڑے ہوتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی. جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انتہائی نیگلیجنسی کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. یہاں پر جب سے ٹیچنگ ہاسپٹل میں یونیورسٹی کی انوالومنٹ ہوئی ہے، جو یہاں کے ان کے ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہیں، تو یہاں جو ڈسٹرکٹ ہے رائٹ. شفیق مجھے بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں اس پہ پتافی صاحب سے جواب لیتے ہیں اس کے اوپر. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پتافی صاحب سر، آپ نے بریک پہ جانے سے جو ہے وہ پہلے سنا، جو ہمارے رپورٹر ہیں سرگودا میں انہوں نے آپ کو بتایا، ایک کمپیریزن دیا ماضی کی اور اب کی حکومت کا. سر آپ مجھے 50 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں یہ جو چیک اینڈ بیلنس تھا وہ سخت تھا، آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. تو اس کا ان کے دور میں ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، آپ کے دور میں خراب ہوتا ہے، اور غلطی پھر 50 سال پہلے کی ہوتی ہے. کیسے سر؟ حنیف صاحب میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 2018 سے پہلے سرگودا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی کتنی سینکشن سیٹ تھی اور کتنی فیلڈ، اور آج بھی چیک کر لیں اس وقت جتنی بھی سینکشن فیلڈ ہیں
जितनी भी सैंक्शन सीट्स हैं सारी फील्ड हैं, वो चाहे डॉक्टर के या पैरामेडिकल की। काम लेना एमएस का काम है। अगर सरगोदा में खास तौर पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज बता रहे हैं, इसको मैं इंशाल्लाह टेकअप करता हूं और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि सरगोदा हॉस्पिटल में आपको अगले 1-2 हफ्ते में बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह। जहां भी नेग्लिजेंस है, जहां पे कोई कोताही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर आजम सईद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, अभी जो गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा सा आपने सुना, आपको आइडिया भी होगा। हमारे रिपोर्टर हैं शफीक इस वक्त हमारे साथ, वो हमें सरगोदा की सूरत हाल बता रहे हैं, और हनीफ पताफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो अभी तक गुफ्तगू हुई है, थोड़ा सा खुलासा मैं अगर आपके सामने रखूं तो उनका, हनीफ साहब का कहना माजी की गुमते आपने सुन लिया, फिर कह रहे हैं एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो वाकयात हो रहे हैं, नर्सिस मोबाइल यूज कर रही हैं, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहा, इसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह हो सकती है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम पे बैठने का और इस चीज़ को क्लियर करने का नाज़रीन के सामने। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जी हमारी ये सबसे ज़्यादा जो नाअहली है वो हमारी मौजूदा हुकूमत की है। डॉक्टर्स सारे ड्यूटी करते हैं, आपके हाउस ऑफिसर से लेके पीजीआर से लेके आपकी सीनियर फैकल्टी तक हर बंदा ड्यूटी पे 24/7 अवेलेबल होता है। यहाँ बात की जाती है कि जी डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की वजह से, और डॉक्टर्स मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, स्टाफ मोबाइल यूज़ कर रहा है, इसकी वजह से अमवात हो रही हैं। ज़रा भी ऐसा नहीं है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि ये जो भी हो रहा है, अमवात हो रही हैं, या जो भी ब्लेम गेम कर दी जाती है स्टाफ के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की हरदर्मी है, जो कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा अपना मलबा जो है वो स्टाफ पे और डॉक्टर्स पे डाल देते हैं। अच्छा, हुकूमत का कहना ये है कि हम जो अभी बिल पास करवा लिया है हमने और उसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, सजा जजा का एक निज़ाम होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें रिएक्शन आ रहा है हमें, तो वो उस रिएक्शन की क्या वजह है? सजा जजा का निज़ाम होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर कोई ड्यूटी नहीं करता सही तरीके से तो उसके लिए एक लॉ होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, अच्छे से करता है तो रिवॉर्ड भी होना चाहिए उसका। तो उसमें डॉक्टर्स को क्या एतराज़ है? इसमें डॉक्टर्स को कोई एतराज़ात नहीं है, ये सरासर निजकारी का मसला है। ये निजकारी करने जा रहे हैं, निजकारी किसी सूरत हाल में भी मंजूर नहीं है। एक मुलाजम है, वो पिछले 40 साल से 50 साल से अपने आप को अपनी खिदमत दे रहा है किसी भी इदारे को, अगर उसको जो इनसिक्योरिटीज होंगी तो वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात मेरी ये होगी। दूसरी, यहाँ DHQ सरगोदा की बात की जा रही है। DHQ सरगोदा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि DHQ सरगोदा में इस वक्त जो सबसे ज्यादा आपको मसले मसाइल सुनने को मिल रहे हैं वो इस वजह से हैं कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ही एक फॉर्म पे नहीं है। MS के और VC के अपने ही एक कह सकते हैं कि हुकूमत की जंग चली हुई है। कुछ कहते हैं कि हमारे पास हुकूमत होनी चाहिए, वो कहते हैं कि इख्तियारात मेरे पास होने चाहिए। आपके DHQ अस्पताल सरगोदा में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। PGRs की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इस मामले पे बारहा जाके इस मामले पे हम आवाज उठा चुके हैं कि खुदारा इसको हाईलाइट करें। इस मसले को हाईलाइट भी किया है हम लोगों ने। हम हुकूमत से भी अपील कर चुके हैं कि खुदारा लोगों के मुस्तकबिल, हमारे डॉक्टर्स के मुस्तकबिल दाव पे ना लगाएं। उनको पता ही नहीं है कि हमें डिग्री मिलनी है। MS MD के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, उनको पता ही नहीं है इस बारे में कि हमें हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ मिलेगा, हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस बारे में कोई ना कोई लाया अमल मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि करें। इसमें डॉक्टर साहब, जहां तक बात आती है, एक अगर आप कह रहे हैं कि कुछ ग्रजेस हैं VC के और MS के या डॉक्टर्स, अगर उनको पता नहीं है तो ड्यूटी से तो आपको पीछे नहीं हट जाना चाहिए ना। आपको अपनी ड्यूटी तो सही तरीके से निभानी चाहिए। वो तो आपको उस चीज़ की एक तनख्वाह मिल रही है, बाकी मामला आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, परमानेंट नहीं हो रहे, निजकारी हो रही है, जो कुछ भी है वो तो साथ साथ चलते रहेंगे ना। ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है इस चीज़ की कि मरीज मरते रहें और डॉक्टर्स जो है वो अपने उसमें लगे रहें। अब जैसे हड़ताल करती है YDA करती है, या कोई डॉक्टर वैसे हड़ताल पे चला जाता है, या इस तरह के मामला होते हैं, तो उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे वो जो मसीहा का एक हम किरदार देखा करते थे डॉक्टर्स के अंदर, अनफॉर्चुनेटली ये खासकर YDA के बाद ये नजर आता है कि वो चीज़ अब नजर नहीं आ रही उस तरीके से। सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। YDA ने हमेशा हकूक की जंग लड़ी है, चाहे वो मरीजों के हकूक हों, चाहे वो डॉक्टरों के हकूक हों।
ہم کوئی سٹرائکس نہیں کرتے, ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. سٹرائکس ایسے نہیں کر دی جاتی کہ جی ہم ایمرجنسی شٹ کر دیتے ہیں. ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اب آپ دیکھ لیں ڈی ایچ کیو سرگودا میں پچھلے 2 سال سے مسائل چل رہے ہیں, اور ہم وائی ڈی اے پنجاب کے فورم پہ بھی ان کے صدر ہیں ڈاکٹر اسامہ, وہ آ کے لاہور جنرل اسپتال میں پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ وہاں یہ مسائل سننے کو مل رہے ہیں, جس پہ کوئی خاطر خواہ ہمیں نتائج موصول نہیں ہوئے آج تک کہ جس پہ حکومت نے موجودہ وقت نے کوئی ایکشن لیا ہو. دوسری بات آپ کرتے ہیں ڈاکٹرز کی ڈیوٹی پہ نہ ہونے کی. آپ کو بھی پتا ہے بائیو میٹرک سسٹم ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے, حکومتی نمائندے بھی آتے ہیں, آپ لوگ صحافی برادری بھی جاتی ہے, آپ کو ہاؤس آفیسر سے لے کے پی جی آر سے لے کے ہر بندہ ڈیوٹی پہ موجود ملے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہہ سکے کہ ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہیں. اچھا حنیف صاحب, سر ابھی آپ نے بات سنی ہے ڈاکٹر اعظم سعید صاحب کی, میں سوری بات نہیں سن سکا, لائن ڈراپ ہو گئی تھی. سر وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا جو ہے نا یہ ساری نااہلی حکومت کی ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ سزا جزا کا نظام لے کے آ رہے ہیں, کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں 100 بسم اللہ آپ کریں, بلکہ ہم تو مریضوں کی جنگ بھی لڑتے ہیں اور اسپتالوں کی ڈاکٹرز کی جنگ بھی لڑتے ہیں. اور ساری بات وہ جو کر رہے ہیں سر, موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو 3.25 سال سے ہے اس پہ وہ بات کر رہے ہیں. آپ کے جو رپورٹر ہے اس نے یہ سٹارٹ کی تھی کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے, نرسز نہیں ہوتے. میں نے تو یہ بات نہیں کی نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ چیک کروائیں گے. اگر نہیں ہوتے تو انشاءاللہ میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ اس کو پرسوں ہی میں جا کے لاہور میں اس وقت ہلکے میں ڈی جی خان آیا ہوا ہوں, ایم ایس سے جا کے رپورٹ لیتے ہیں. جو بھی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ سے نہیں ہے ڈیوٹی پہ, جو ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. سر آپ ذرا سنیے گا شکوہ کیا ہے حکومت سے ینگ ڈاکٹرز کو, بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. سر آپ نے بات کی تھی کس بارے میں, آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز, میں آپ کو پھر یہ آپ نے کہنا کہ حکومت کی نااہلی کی آپ نے بات کی, میں وہ چاروں آپ ایم ٹی اے کی بات کر رہے ہیں, میں ایم ٹی اے کی بات پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نجکاری کوئی بھی نہیں چاہتا. لوگوں کو جو بھی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ نجکاری کی جائے, ہم چاہتے ہیں کہ انہی معاملات کو, اسی صورتحال کو زیادہ بہتر سے بہتر بنایا جائے. جو چیک اینڈ بیلنس پہلے بھی ہوتا ہے, ہم اس بات کی مکمل تائید کرتے ہیں. یہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, انکوائریز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اور آپ کو 24/7 ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ملتے ہیں. میں اس بات کو پھر اگین ریپیٹ کروں گا کہ سٹاف اور ڈاکٹرز ہر بندہ ڈیوٹی پہ موجود ہوتا ہے. اور یہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ مبینہ غفلت کی وجہ سے جو اموات یا جو نیگلیجنس ہوتی ہے, میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا تاثر کمیونٹی کو دینا, لوگوں کو دینا, عوام کو دینا. اس پہ تو آپ حکومت کو کر رہے ہیں, جو حکومت یہ بات کرتی ہے, میں تو ان سے وہ دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں ہاسپٹل کے اوپر پریشر ہے, پچھلے 50 سال میں کوئی فوکس نہیں کیا گیا, جتنے ہاسپٹل بننے چاہیے تھے اتنے نہیں بنے. لیکن اب جو پنجاب گورنمنٹ خاص طور پہ جو ہیلتھ کارڈ دینے جا رہی ہے, 2021 کے اینڈ تک 2 ڈویژن, ساہیوال ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن, اور 2023 کے اینڈ تک پورے پنجاب میں جب ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے. ہیلتھ کارڈ ہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ 10 لاکھ تک اپنی فیملی کا علاج کرا سکیں گے, تو پریشر کم ہوگا ہاسپٹل کے اوپر. تو انشاءاللہ یہ کس ترقی یافتہ ممالک میں بھی اتنی فیسلٹی نہیں ہے جو ہم پنجاب میں دینے جا رہے ہیں. نہیں سر دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, اگر بلیم گیم کرنا شروع کر دیں کہ ڈاکٹر کام نہیں کر رہے, نرسز نہیں کر رہے, تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبان بھی کر رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. تو آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ کا یہ کنسرن نوٹ ہو گیا ہے. اچھا لیکن حنیف پتاوی صاحب مجھے 2 باتیں کرنی ہیں سر, اگلے میں بہتری نظر آئے گی. اچھا مجھے 2 باتیں کرنی ہیں حنیف پتاوی صاحب, آپ سے بھی اور ان سے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ابھی آپ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صحیح چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ نہیں تھے تو وہ کہہ رہے تھے حکومت کی نااہلی ہے, یہ نہیں تھے تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹرز کی نااہلی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوا ہے. ابھی آمنے سامنے آئے ہیں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں جی سارے صحیح کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے. وہ میرے لیے بڑی ہے لائیو پروگرام کے اندر ابھی سے 15 منٹ پہلے کی صورتحال جو ہے وہ یکسر مختلف ہو چکی ہے. آپ میری ریکویسٹ سن لیں, آپ دوبارہ ریکارڈنگ چلا لیں. آپ کے رپورٹر نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا, آپ کے رپورٹر نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کے لیے ہم سزا جزا کا قانون لا رہے ہیں, اگر جہاں پہ وہ ہے, اگر اس کی معاملات ہو. نہیں سر دیکھیں آپ نے کیٹیگوریکل یہ بات کی ہے کہ جی بالکل میں اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں, اس کو چیک بھی کرتے ہیں, بالکل یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو وہ ساری بات تو آپ نے اس طرح سے کی ہے. اچھا دوسری بات یہ سر مجھے یہ بتائیں, میرا یہ سوال جو آپ سے پتاوی صاحب, آپ کے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ بہتری, اور انشاءاللہ
اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی پورا فوکس کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ سرگودا کے ہاسپٹل کی اگر آپ بات کریں تو اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ۔ سر 3 سال تو گزر گیا، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جو ہیلتھ کارڈ کا جو سسٹم ہم لا رہے ہیں اس سے ایک واضح چینج آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ سر 2023 میں آپ کہہ رہے ہیں سب کو ملے گا، 2023 میں ویسے آپ کی حکومت نہیں، ابھی بھی 70 لاکھ سے زائد خاندانوں کو پورے پنجاب میں ایک بات آپ دیکھیں نا سر، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ 2023 کی بات کر رہے ہیں، حکومت کا آپ کا آخری سال 2023 میں بات کر رہا ہوں کہ پورے 11 کروڑ آبادی کے پاس کارڈ ہوگا۔ سر میں یہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ 2023 کے اندر اس کو 11 کروڑ آبادی کو یہ کارڈ دیں گے، 10 لاکھ اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ لمٹ ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی پر پرسن کاسٹ 10,000 آئے گی، ظاہر ہے کہ وہ انشورڈ ہے تو اس کی کاسٹ بڑی کم آئے گی، لیکن اگلی حکومت اگر آپ کی نہیں آتی تو فوری طور پہ جو حکومت آئے گی اس نے کہنا جی یہ اتنا زیادہ بوجھ ہے خزانے کے اوپر، تو یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کو ٹائملی کریں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ 2 سالوں کے اندر اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کا پورا فوکس، وزیر اعلیٰ کا فوکس ہے اس میں، آلریڈی ہم 60 سے 70 لاکھ خاندان سین کر چکے ہیں۔ نیکسٹ جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 2 ڈویژن میں 2021 کے اینڈ تک ہوگا، تو اس کے اوپر کمپریہنسو کام ہو رہا ہے، ہاسپٹل کی بہتری پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ بالکل ہم نے اکراس بورڈ ہاسپٹل بہتر کر دیے ہیں، کیونکہ لوڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل اس ریشو کے ساتھ نہیں بن رہی جس ریشو کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو مزید سرگودا کے حوالے سے میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ سر ویسے کہتے ہیں کہ جب حکمران آپ کو کہنا ہر بات کے اوپر کہ آئے گا، ہوگا، ہو جائے گا، کر دیں گے، کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہیں ہونا سر، 3 سالوں میں نہیں ہوا، 2 سالوں میں کیسے امید کر لیں سر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے ہیلتھ سروس پرووائڈر نے کرونا کے دنوں میں ڈینگی میں کام کیا ہے تو اس کو ورلڈ لیول پہ اپریسیشن ملی ہے۔ ڈینگی کے اندر تو سر ہم مانتے ہیں بالکل ملا ہے، کرونا کے اندر ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے اندر جو حالات اور فضا ایسی اللہ کا خاص کرم ہوا اس کے اندر ہو گیا، لیکن جو ڈیلی بیسس کے اوپر شکایات آ رہی ہیں، کمپلینٹ سیل آپ بھی دیکھا کریں، آپ پہ کمپلینٹ سیل میں بھی شکایات آ رہی ہیں، ہمارے پاس بھی شکایات آ رہی ہیں، ہم وزٹ بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود سر ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آ رہی، وہ ریفارمز نظر نہیں آ رہی جن کا وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے۔ جی یہ اسی کا حصہ ہے جو یہ ایم ٹی آئی ایکٹ آ رہا ہے، یا جو یہ ہیلتھ کارڈ ہم دے رہے ہیں، جتنے 15,000 میں نے آپ کو بتایا کہ پی پی ایس سی کے تھرو پہلی دفعہ ہے کہ ڈاکٹر تعینات کیے گئے، ڈاکٹر کی پروموشن جو پچھلے 10 سال سے رکی ہوئی تھی، ڈاکٹر اس کی گواہی دیں گے، وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سر جو ہسپتال جو بنائے ہیں، ایک وزیر اعظم کے حلقے میں، ایک وزیر اعلیٰ کے حلقے میں، کیا فرق رہا سر؟ آپ جو ہے وہ جو ماضی کی حکومتوں کو بات کرتے تھے وہی سارا کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے سر؟ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنتے ہیں تو انشاءاللہ ہیلتھ فوکس ہے، کام ہو رہا ہے۔ ایک ہسپتال سر آپ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو دے دیا، تو سر یہ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آن آف کرنے کا سوچ نہیں ہوتا تبدیلی کا، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں۔ جب اپوزیشن میں آپ کہا کرتے تھے کہ 100 دن کی بات کرتے تھے، پھر 6 ماہ کی کرتے تھے، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونا، یہ باتیں ہیں صرف اور یہ تقریریں ہیں صرف، لیکن سر اتنی تبدیلی تو نظر آنی چاہیے تھی کہ جو ماضی کی حکومتیں کام کرتی رہی ہیں وہ آپ نہ کریں گے، اپنی حلقوں کے اندر اسپتال کھول کے آپ ان کا کریڈٹ لینا شروع کر دیں کہ اسپتال کھل رہے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہم نے ہاسپٹل بالکل ٹھیک کر دیا، ابھی تک کافی چیزیں ہیں جن پہ اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ سر 3 سال کے اندر بتا دیں نا مجھے، تھوڑی سی پرفارمنس مجھے بتا دیں سر۔ 3 سال کے اندر میں آپ کو یہ پرفارمنس بتا رہا ہوں، 15,000 ہم نے 15,000 کا فگر کچھ چھوٹے نہیں تھا، ڈاکٹر تعینات کیے ہیں، 30,000 پیرامیڈیکل سٹاف کیا ہے، نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں، پرانے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، آپ کا سرگودا ہاسپٹل بھی اپ گریڈ ہوا ہے، جہاں پہ کوئی ڈسپلن کے ایشوز ہیں تو ان کو انشاءاللہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ سر یہ جو آپ ہائرنگ کی بات کر رہے ہیں، ان کی ہائرنگ کا انڈیا شہباز شریف صاحب کی حکومت میں دے دیا چکا تھا پہلے ہی، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا سر، پہلے سے اس کے اوپر کام چل رہا تھا سر، اس میں آپ کا کریڈٹ کیا ہے؟ لیکن میں نے آپ کو اپنا جو موقف تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سر عوام کو مطمئن کرنا ہے سر، آپ جواب دیں ہیں، آپ ایسے تو نہ کریں اب کہ آپ نے موقف دے دیا ہے، اگر میں سوال کر رہا ہوں تو اس کا جواب تو دیں مجھے، عوام سن رہی ہے آپ کو سر، آپ ماشاءاللہ ایک دیکھیں ایکویلنٹ ٹو وزیر آپ کے پاس پوسٹ ہے اور آپ نمائندگی کر رہے ہیں عوام کی، میں غلط ہوں سر مجھے غلط کہہ دیں۔ آپ نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا نا سرگودا ہاسپٹل کے حوالے سے، تو اس کے جو ایشوز ہیں اسپیشلی میں ان کو، بلکہ میں سرگودا کوشش کروں گا کہ کرنٹ منتھ میں سرگودا میں وزٹ کروں ہاسپٹل، وہیں جا کے آن گراؤنڈ انشاءاللہ میں دیکھوں گا کیا وہاں پہ مسائل ہیں انشاءاللہ۔
چلیں سر، اگر ایسے ہی چلنا ہے کہ ہم انٹیمیٹ کرتے رہیں، بتاتے رہیں اور پھر آپ کے وزٹ ہوتے رہیں گے تو چلیں ایسے ہی کرتے رہیں گے سر، ایسے ہی کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں. ہم آپ ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا سر حنیف صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا ہے پروگرام کے لیے، بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا آپ نے. گو آپ 2-3 دفعہ کہہ چکے تھے کہ میں جا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں تعیناتی اور یہ سارے جو انہوں نے ہائرنگز کی بات کی ہے، کیا اس سے امپیکٹ کیا ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے اس لائیو پروگرام میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے 2 سال پہلے سرگودا میں وزٹ کیا تھا اور چائلڈ ہیلتھ کمپلیکس بنانے کے لیے فیزیبلٹی مانگی تھی، رپورٹ مانگی تھی. ان ادر ورڈز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ عام بندہ بھی سمجھ سکے. وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ چائلڈ ہیلتھ کمپلیکس کہاں بنا ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ ایک منہ بولتا تب پوچھنا تھا سر، آپ وہ چلے گئے نہیں پتا. میں سر آپ کو انٹرپٹ کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بات میں آپ سے پوچھتا رہا اس ٹائم، میں نے آپ سے بار بار گزارش کی. وہ سر ایک ناقص کارکردگی ہے ان لوگوں کی کہ چائلڈ ہیلتھ کمپلیکس انہوں نے کہا ہے کہ بنے گا 2 سال کے اندر، لیکن چائلڈ ہیلتھ کمپلیکس نہیں بنایا گیا. وزٹس ہوتے ہیں منسٹرز کے، ہر کوئی جاتا ہے وہاں پہ. چائلڈ ہیلتھ کمپلیکس کو چھوڑ دیں، سرگودا ایک آپ کا ٹیچنگ ہسپتال ہے، اس میں کیا بہتری کی گئی ہے پچھلے 3 سال کے اندر؟ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں جی، یہ بات پھر کر رہے ہیں کہ جی ہم جزا سزا کا نظام لے کے آ رہے ہیں. اس جزا سزا کے نظام کی کیا آپ نے ہسپتال بنائیں، آپ نے پروجیکٹ شروع کریں جس میں عام اور غریب مریض کو بھی دیکھا جائے، ان کی داد رسی ہو. ویسے ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں، یہ مریضوں کی بات آپ کے وہ سوٹ نہیں کرتی. دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی بند نہیں کرتے، ایسے کیسز بھی دیکھیں جس کے اندر آپ نے ایمرجنسی میں بھی کام کرنا بند کر دیا تھا. اور جو باقی روٹین کے لوگ ہیں سر، آپ بڑے شہروں میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹے شہر سے ایک بندہ ٹریول کر کے آ رہا ہے، آپ آج غریب اس کا مریض کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، جہاں حکومت کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے، اس پر تنقید ہے ساری میں آپ کو اس بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس مریض وہ آتا ہے جو بالکل انکمپنسیٹڈ شوق کی حالت میں ہوتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں تو میں آپ کو یہ جو آخری سٹیج میں ہوتا ہے، میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھاؤں گا. مریض ہمارے پاس آتا ہے، وہ پہلے کدھر ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. اینٹی کوئیکری سیلز جو چل رہے ہیں، پیروں، حکیموں اور یہ جو کوئکس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیں، کوئیکری کو ختم کریں. یہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ یہ ملبہ ڈال دیتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے اوپر. ہمارے پاس ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو یا لاہور کے اندر مریض ہی تب آتا ہے جب وہ بالکل آخری سٹیج پہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ چھوٹے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں، چھوٹے شہروں کے اندر جو ایک ایوریج ٹائم دیا جاتا ہے ایک ڈاکٹر کی جانب سے سرکاری اسپتال کے اندر، وہ 4 سے 5 سے 6 گھنٹے میکسیمم دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر وہ بھاری فیسیں لیتے ہیں اور مریضوں کو چیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی باری نہیں آتی اور وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. بڑے شہروں میں آتے ہیں تو یہاں پر وائی ڈی اے کی ہڑتالیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ ایمرجنسی اگر احسان کر بھی دیتے ہیں کہ ایمرجنسی دیکھ رہے ہیں تو آپ روٹین کے اندر جو مریض آ رہے ہوتے ہیں ان کی آپ چھٹی کروا دیتے ہیں. لوگ کئی دن تک یہاں پہ کمروں کے کرائے بھرتے رہتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے، اور آنے جانے کا کرایہ ان کو الگ سے جو ہے وہ چارج ہوتا ہے. سر یہ سراسر حکومت کی نااہلی ہے. میری بات سنیں، اگر ایک ڈاکٹرز نہیں کر رہے، ہڑتال ڈاکٹرز کر رہے ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آج او پی ڈی کر کے آیا ہوں، میں نے کوئی 520 مریض میری او پی ڈی کے اندر چیک ہوئے ہوں گے. میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا نہیں، میں اپنی نہیں، میں باقی ڈاکٹرز کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ان کی بھی بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے پروجیکٹ شروع ہی نہیں کیے ہوئے. ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے سر، ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈاکٹر اعظم سعید. سر میں تو آپ کی پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں سر. میں وائی ڈی کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے. ہمارے نیو اسٹیبلش نہیں کر رہے یونٹس. یہ اسٹیبلش لاہور کے اندر آپ دیکھیں کون سا نیا اسٹیبلش یونٹ ہوا ہے پچھلے 3 سال کے اندر. دیکھیں سر، ایک ہسپتال اگر گنگا رام ہے، ایک سروسز ہے، جناح ہے، اس کے اوپر ہی ورک لوڈ پڑتا رہے گا. اچھا، اس پہ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جب ایم ٹی آئی ایکٹ کی دفعہ آپ نے اتنی مخالفت کی، کیا تحفظات تھے آپ کے؟ اصلاحات نافذ کرنے کے اندر آپ ہرڈل بنتے رہے، کیا اعتراضات کیا تھے آپ کے؟ تحفظات کیا تھے اس کے اندر؟ سر ہم نے ہمیشہ کامن ڈاکٹر کی حقوق کی بات کی ہے اور ایم ٹی آئی ایکٹ مجھے اس پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں اس کے اندر. اور آپ کامن ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں، مریضوں کی بھی بات کر لیا کریں. آپ مجھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دیں کہ جناب ہمیں یہ اس پوائنٹ کے اوپر اعتراض تھا اس کے اندر. اس سے سب سے پہلے جو جاب انسیکیورٹیز ہیں، ایک جاب سیکیور ہونا ہر پاکستان کے ملازم کا حق ہے. یہ زیادتی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی کہ آپ کسی سے اس کا یہ حق چھین لیں کہ ہم نجکاری کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس ادارے کو پرائیویٹائز کر دیں گے. یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا. دوسری یہ بات کرتے ہیں نجکاری کر کے ہیلتھ کارڈ کا، یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اس سے
इससे कोई भी इस बात से मुतफिक नहीं है कि ये चीज़ें आनी चाहिए। जिस तरह सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम के अंदर बेहतरी आनी चाहिए, इस सिस्टम के अंदर इस्तिलाहात लेके आए जाएं, यहाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, यहाँ आपके नए एस्टेब्लिश यूनिट्स होने चाहिए। आप मुझे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक करके बता दें कि कितने एक चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का फंक्शनल है, वो पूरे लाहौर को, पेरीफेरी को और हर जगह को देख रहा है। उसके अलावा हमने क्या किया? हमारी आपने 2 बातें की है, मैं उनका आपसे एक थोड़ी सी बात कर लूं। एक आपने बात की है कि इनकी कार्ड्स की आप बात कर रहे हैं कि ये टोपी ड्रामा है। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर क्या टोपी ड्रामा है, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास आते हैं, कोई मिनिस्टर आते हैं तो हम उनसे पूछें या डॉक्टर यास्मीन आशिश से पूछें कि इसमें क्या टोपी ड्रामा है। मुझे थोड़ा सा समझा दें उसके अंदर कि अगर एक ख़ानदान को जो है वो 10 लाख की लिमिट मिल रही है और वो प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाके इज्जत के साथ, अच्छे तरीके के साथ, सर आप लोगों का तो बिहेवियर ही मान नहीं होता सरकारी अस्पतालों के अंदर। हर बंदा पाकिस्तान का सरकारी अस्पताल में ज़रूर गया है, वहाँ पे तो आप जिस तरीके से, जिस गरूर के साथ आप उन्हें मिलते हैं, जिस तरह से वो तस्वीरें याद है आपको जो टांग पे टांग रख के जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, वो भी हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल है, वो भी आपके ही लोग हैं। और इसके अंदर क्या एतराज वाली बात है कि अगर प्राइवेट अस्पताल में अगर 10 लाख की लिमिट मिल रही है खानदान को, इसमें मुझे वो टोपी ड्रामा समझा दें थोड़ा सा। सर इसमें मैं ये बात करूंगा कि अखलाकियात सबसे पहले आती हैं, टांग पे टांग रखने वाली आपने बात की, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। हम सबसे पहले इंसान हैं, हमें सबसे पहले इंसानियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी बात, आप ये जो 10 लाख वाली, सर मुझे आप ये बताएं कि ये पिछले 2.5 साल से रोना रो रहे हैं कि जी हम हेल्थ कार्ड्स लेके आ रहे हैं, हम MTI लेके आ रहे हैं, बस बातें हो रही हैं सर और कुछ नहीं हो रहा। नहीं सर सवाल कुछ और था मेरा सवाल ये था, मैं दोबारा बताता हूं। मेरा सवाल ये था कि उसमें एतराज क्या है आपको? वो इंप्लीमेंट लेट हो रहा है, ये तो आपने बात ही नहीं की, आपने कहा टोपी ड्रामा किया, सिस्टम ठीक करे। मेरा उसमें क्या एतराज है? टोपी ड्रामे वाली बात करने का मकसद ही ये था कि उसमें इंप्लीमेंटेशन तो कहीं भी नहीं हो रही। सर आपने उसके बाद अगली स्टेटमेंट दी कि हमने सर आपने डॉक्टर साहब आपने अगली स्टेटमेंट ये दी, आपने कहा कि सिस्टम आप इंप्रूव कर दें, इन कार्ड्स की क्या जरूरत है? मैं सर अभी भी इस बात को कहूंगा कि सिस्टम को आप, पिछली हुकूमतें भी आई हैं सर, उन्होंने बड़े सिस्टम इंप्रूव। नहीं, मैं कहता हूं कि अगर एक खानदान को 10 लाख की लिमिट मिल रही है प्राइवेट अस्पताल में इलाज मुआवजा करवाने की, उसमें एतराज क्या है आपको? सिर्फ ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। ना आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, ना आम आदमी की जेब से पैसे जा रहे हैं, हुकूमत उसका खर्चा बर्दाश्त कर रही है, आपको क्या एतराज है सर? वो हकीकत में ग्राउंड के ऊपर वो चीजें नहीं मिल रही ना लोगों को। आप पब्लिक से पूछें जाके, ये इस चीज के बारे में पब्लिक खुद कहती है हमें आके, जी हमें ये कहा गया कि ये कार्ड, एक अस्पताल जाते हैं वहां जाके कहते हैं कि ये कार्ड पे हमारा इलाज नहीं हो सकता, दूसरे अस्पताल जाते हैं, सर मरीज बेचारे आम आवाम ख्वार हो रही है, नहीं मिलती वो चीजें, डिलीवरी नहीं होती। ये जो लोग कहते हैं ये हरदर्मी इन लोगों की है। सर आप स्टेटमेंट और दे रहे हैं। शफीक साहब से मैं दोबारा आपको बात करवा देता हूं, हमारे नुमाइंदे हैं, वैसे हमने पूरे पंजाब के नुमाइंदे जो है वो अस्पतालों में भेजे हैं और हर जगह से एक ही रिपोर्ट आई है कि जनाब बहुत बुरे तरीके से मरीजों के साथ सलूक किया जाता है, मोबाइल फोन्स यूज किए जाते हैं, इलाज मुआवजे के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। दोबारा सुन लें शफीक साहब, थोड़ी सी सूरत हाल डॉक्टर्स के रवैये, डॉक्टर्स के हवाले से बताइएगा। ये डॉक्टर के रवैये तो इंतहाई जो है वो यहाँ संगीन नोयत के हामिल हैं, और जो मरीज आते हैं उनके साथ तो रोजाना की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े के साथ साथ गाली गलोच और तल्ख कलामी तो जो है वो मामूल बनी हुई है। जो एक पेशेंट अपना लेकर आ रहा है क्रिटिकल हालत में, वो तो डॉक्टर को चाहेगा कि किस तरीके से वो उसको चेक करे और उसकी ट्रीटमेंट करे, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट लेट होती है, डॉक्टर का रवैया जो है वो सख्त होना शुरू होता है, तो वहां पर हाथापाई और झगड़े की नौबत जो है वो आम शुरू हो जाती है। रोजाना की बुनियाद पर DHQ सरगोदा में लड़ाई झगड़ा मामूल बना हुआ है। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर साहिबान जो है ड्यूटी दे रहे हैं, YDA के भी अक्सर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर गायब हैं। उसामा साहब से आप जो है वो लिस्ट उनकी मंगवा लें, रोजाना की बुनियाद पर उनसे ये हमारी डिस्कशन होती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, वाकई यहाँ पर जो MS सरगोदा हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं, उनके डॉक्टरों पर गिरफ्त नहीं है। डॉक्टर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो गैर हाजिर होते हैं, गायब रहते हैं। अगर कोई आता है तो वो अपने कमरों में बैठकर जो है फीमेल स्टाफ या फीमेल डॉक्टर के साथ वो खुश गप्पियों में मसरूफ रहते हैं, पिज्जा पार्टियां चल रही होती हैं। खून में लथपथ मरीज जो है वो इंतजार में होते हैं कि डॉक्टर आएगा तो हमारे मरीज को देखेगा और उसकी जान बचाएगा, लेकिन बेहिसी की इंतहा ऐसी है कि रोजाना की बुनियाद पर इंसानियत की तजलील की जा रही है। डॉक्टर साहबान नहीं बैठे होते हैं हॉस्पिटल में, अक्सर ये डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटियों से गायब रहते हैं। और अमवात की वजह भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो अमवात हो रही है वो डॉक्टरों की बेहिसी की वजह से हो रही है, लापरवाही की वजह से हो रही है। अगर अब आप राइट डॉक्टर साहब, अगर अब आप उनकी बात पे भी यकीन नहीं कर रहे, मेरी बात पे भी यकीन नहीं कर रहे, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, हम आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, आप हमारे पास आ जाएं,
ہم لائیو کالز لیں گے, لائیو کالز کے اندر ہم فیڈ بیک لیں گے ڈاکٹرز کے رویے کا سرکاری اسپتالوں کے اندر پورے پنجاب سے. ساری سچویشن آپ کے سامنے آ جائے گی. آر یو اگری کہ آپ اس کے اوپر آئیں گے؟ میں ہمارے جو رپورٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بات سے سر آپ آئیں گے؟ سر آپ آئیں گے؟ مجھے کلیئرفائی کرنے کا, سر صرف ایک بات, سر میں پورا ٹائم دوں گا. سر ایک بات, اگر آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے, سر میں اس لیے بات نہیں کرنے دے رہا کہ شفیق صاحب کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. بڑی معذرت سے سر سنیے گا, شفیق صاحب بڑی معذرت سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ عوام جھوٹ تو نہیں بولے گی نا سر. نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں حلفن کہوں گا کہ جتنی کالز آئیں گی ہم حلفن آپ کو بتائیں گے کہ وہ ساری جینون کالز ہوں گی. ہمارا نمبر چل رہا ہوگا, لائیو پروگرام ہوگا. صرف یہ بتائیں اگلے ہفتے کس دن ٹائم دیتے ہیں, یہیں پہ 10 بجے بیٹھیں گے, میں آپ اور میں ہوں گے, کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہیں ہوگا. لائیو کالز لیں گے. سوال صرف ایک ہوگا کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے رویے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. آپ آئیں گے سر؟ ڈاکٹرز کا رویہ میں آپ کو, سر آپ آئیں گے؟ شفیق صاحب کی بات سر آپ آئیں گے؟ میں ضرور سر میں کہہ رہا ہوں, سر ضرور میں کہہ رہا ہوں شفیق صاحب جھوٹے ہیں, معذرت کے ساتھ شفیق صاحب میں جھوٹا ہوں, شفیق صاحب جھوٹے ہیں. سر آپ آئیں گے عوام کے سوالات کا جواب دینے؟ سر میں آؤں گا, میں عوام کے سوالات کا جواب دوں گا, لیکن مجھے اس سوال کو دیکھیں میری بات سنیں سر, مجھے سوال کو کلیئر کرنے دیں. میں شفیق صاحب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے, وہ ڈیوٹیاں نہیں کرتے, وہ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو آپ کی ایمرجنسیاں کون رن کرتا ہے؟ آپ کی ایمرجنسیوں میں ابھی بھی ڈاکٹرز موجود ہیں, آپ کی ایمرجنسیوں میں 24/7 ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, آپ کی ایمرجنسیاں, آپ کی او پی ڈیز, آپ کے ہر جگہ پہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. موجودہ اس وقت ناکامی جو ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی ہے. آپ اس بات کو اجاگر کریں, ہمارے ساتھ دیں. ہمارا نئے اسٹیبلش یونٹس ہونے چاہیے, بیڈز زیادہ ہونے چاہیے, جو ڈپارٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب چلے, میں نے آپ کی بات سن لی, آپ نے جواب دے دیا. سر آپ نے جواب, سر سن لیں, میری بات سن لیں, سر آپ نے جواب دے دیا. سر ڈاکٹرز کام نہیں کرتے سر, آپ نے سر سنیں, سر آپ نے سر ایک منٹ سر دیکھیں, اپریشیٹ کریں سر ایک منٹ ٹھہر جائیں. سر آپ نے جب بات شروع کی تھی تو میں نے آپ کی بات شروع ہونے سے پہلے معذرت کی شفیق صاحب سے. میں نے کہا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہم چینل کی طرف سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. اچھا, عوام جھوٹ نہیں بولے گی. آپ نے نگیٹ کی نا ان کی بات, میری بات ہوئی, آپ نے سیکنڈ کیا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے, ہسپتال نہیں بن رہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا, اس کو آپ ایک طرف رہنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت کرنے کا کام ہے, حکومت نہیں کر رہی. میں تو آپ سے آپ کی ڈیوٹی پوچھ رہا ہوں. مجھے صرف یہ سر جی پوری اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ سارے ڈیوٹی پہ پائے جاتے ہیں. کس نے کوئی ایک ایسا کیس بتائیں کہ جس میں پتا چلا؟ اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جس کی تحقیقات کی گئی ہوں اور جس میں بتایا گیا ہو کہ جی ڈاکٹر صاحبان نہیں تھے ڈیوٹی پہ, کوئی بھی عملہ موجود نہیں تھا اور مریض ڈاکٹر کی غفلت سے. ایسی سٹوریز بنتی ہیں, میں اس بات سے ہرگز نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یار جہاں انسان ہے, ڈاکٹر سب سے پہلے انسان ہے, اس کو بھی زندگی, ٹھیک ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بچانے کے لیے, وہ اپنا سب کچھ لگاتے ہیں مریضوں کی جان بچانے کے لیے, وہ سرو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایسے, ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, ڈاکٹر سنیں, سسٹم کے اندر جہاں کام کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ایک اچھے سسٹم میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب مینجمنٹ کا ایک اصول ہے, دوائیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحب سن تو لیں, مارے ہمیں پڑتی ہیں, گریبان ہمارے پکڑے جاتے ہیں, استیں ہماری اچھالی جاتی ہیں, لیکن ہم پھر بھی 24/7 کام کر رہے ہوتے ہیں. سر وہ آپ کی حیثیت ہے نا کہ آپ ہڑتالیں کرتے ہیں, آپ کام نہیں کرتے, تو وہ تو سر سن لیں, صرف سن لیں میری بات. سر مجھے یہ ہمیں ہمارے اس لیے پڑتی ہیں کہ حکومت کی نااہلی کو ہم بلی کا بکرا بنتے ہیں, ہمیں قربانی پہ چڑھایا جاتا ہے. سر سن لیں, سر میری بات, مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. سر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. 51% کالز آپ کے حق میں آ گئیں, تو میں نے جو سخت سوالات کیے ہیں, جو مبینہ طور پہ باتیں کی ہیں, میں یہاں پہ بیٹھ کے قوم سے معافی مانگوں گا. 49% آپ کے ہو گئے, تو اپنا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. مجھے یہ بتائیں, میرا شو ہوتا ہے 10 بجے سوموار سے جمعرات, میں آج سے فلیٹ چلانا شروع کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کس دن یہ پروگرام رکھیں اگلے ہفتے میں, مجھے وہ دن بتا دیں. سر آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, ہم آ کے بیٹھیں گے. آپ بتائیں سر, آپ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا, سوموار منگل بدھ جمعرات کس دن. سر میں اپنی اویلیبلٹی دیکھوں گا جا کے, ڈیوٹیز روسٹر ہوتے ہیں. سر آپ وائی ڈی اے کا پورا پینل لے کے آئے سر, بٹ آئی ڈاؤٹ کہ آپ نہیں آئیں گے, آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم آتے ہیں, میں آئی ڈاؤٹ پروگرام میں نہیں, آج آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم ڈاکٹرز کے اوپر بھی بات کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں 4 دن ہے نا, آپ مجھے بتا دیں, آپ جمعرات رکھ لیں, چلیں 1 ہفتے بعد رکھ لیں, آج کے دن ہم اس کا فلیٹ چلانا شروع کر دیں. اس کے اوپر صرف یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹرز کے رویے, ڈاکٹرز کی کارکردگی کے اوپر عوام کیا کہتی ہے, وہ فیڈ بیک آپ کو سنوائیں گے. سر
میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کہ جی میں نے مبینہ طور پر جو باتیں کی، میں نے غلط باتیں کی، میں نے الزام لگایا آپ پہ. اگر 51% کالز آپ کی ہوئی، حلف اٹھاؤں گا میں یہاں پہ جب ہم بیٹھیں گے کہ ایک ایک کال جینون ہوگی، کوئی ہمارا بندہ کال نہیں کرے گا، ساری عوام کی کالز ہوں گی. اگری سر؟ سر میں آپ کی بات سے متفق ہوتا ہوں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں نہیں جمعرات کو رکھ لیں. سسٹم نہیں سر جمعرات کو رکھ لیں. سر ڈاکٹرز کے رویے کی بات ہو رہی ہے. سر جمعرات کو رکھ لیں. سر جمعرات کو رکھ لیں. میں ایک کونسل کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. وہ ہمارے صدر صاحب جو کریں گے اس کے بارے میں فیصلہ جیسے وہ کریں گے. بیک آف کر رہے ہیں آپ؟ میں بیک آف نہیں کر رہا. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے وہ نہیں کریں نا سر. آپ کمٹمنٹ کر لینا. نہیں کر رہا. میں بیک آف نہیں کر رہا. پھر کمٹمنٹ کر لینا. آپ آ جائیں. آپ آ جائیں جمعرات کو آ جائیں. پورا پینل آ جائیں. 10 ڈاکٹرز آ جائیں. اچھا اسٹوڈیو ہے ہمارا, یہاں مینج کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں صرف کالز دوں گا, آپ تک ٹرانسفر کروں گا, ایک ماڈریٹر کا رول پلے کروں گا, آپ خود جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے سر, آپ رکھ لیں. میں یہ ڈن سر. نیکسٹ تھرسڈے ہم پروگرام رکھیں گے سر. مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے سر. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر اعظم سعید صاحب, شفیق صاحب سے. نیکسٹ تھرسڈے ان سے کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ انشاءاللہ یہ ان کا پینل آئے گا اور ہم رویے کے حوالے سے فیڈ بیک لیں گے. آپ کال کیجئے گا, نمبر آپ کی اسکرین پر چلنا شروع ہو جائے گا آج رات سے ہی, اور اس کے اندر فیڈ بیک دیجیے گا, آنسٹ فیڈ بیک کہ آپ کے ساتھ رویہ کیسا رہا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.